فرد تھا اور ہو سکتا ہے اکیلا کمانے والا ہو. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی, تمام تعریفیں رب اور آپ کے محبوب کی ہیں. دیکھیے جی, معاشرہ جس اضطراب سے گزر رہا ہے اور جو یہ ظلم, یہ جو یزیدی قوتیں ظلم برپا کیے ہوئے ہیں, علی اللہ وہ جان سے کرے اس کو جس سے گدی سے شہید کیا گیا, اور یہ نفسا نفسی کے اس عالم میں ان لوگوں نے پوری قوم کو جس طریقے سے غربت کی لکیر کے نیچے جکڑا ہوا ہے اور قوم آزمائش اور اضطراب سے گزر رہی ہے, اور یہ ظلم پہ ظلم ڈائے جا رہے ہیں, تو یہ شاید اس سوچ میں ہے کہ شاید یہ ان میں اس کو کامیابی بھی ہوگی اور شاید ان کے پیچھے بڑی بڑی قوتیں ہیں. لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ نے انشاءاللہ ان پہ سوموٹو ایکشن لیا ہوا ہے. یہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہیں گے اور مایوسی نہیں پھیلانی ہم نے, اور یہ جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے, انشاءاللہ باذن اللہ آپ میری آج یہ الفاظ یاد رکھیں کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے گے سارے. اور یہ اگر کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ شاید ان کی کوئی پاکستان کے مفادات یا عام پاکستانی کی عزت نفس سے ان کا کوئی لینا دینا ہے, تو وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے, احمقوں کی دنیا میں. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, یہ لوگ ایک ایجنڈا سے مسلط ہوئے ہیں پاکستان پہ. جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے اس میری دھرتی ماں کے ساتھ جو کیا, اتنا کھلواڑ شاید دشمن ہی نہ کرتا جو ان بدبختوں نے اس قوم پہ یہ کی شکل میں یہ مسلط ہوئے ہیں. اور قوم کو بھی جاگنا ہوگا. یہ صرف علی کے گھر کے نہیں ورثاء کی بات, وہ تو اس دنیا سے چلا گیا, وہ شہید ہو کے انشاءاللہ اس کا وہ جہان اس کو نوازے گا رب. یہ جو پاکستانی قوم کو جس نیج پہ کبھی آٹے کے پیچھے, کبھی بجلی گئی نہیں آئی, گیس ہے یا نہیں ہے, یہ جو عزت نفس کے جنازے نکل رہے ہیں عام آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو قانون ہے تو صرف ایک عام آدمی کے لیے. میں وہ فرینچ ریولوشن یاد, جب ہیومن ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ جب فرینچ ریولوشن میں ایک عام مزدور اور کسان کے ساتھ فرانس میں ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر قوم اٹھی, تو آج قوم کو اٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ قوم اگر سوئی رہی تو اس قوم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب کربلا کے میدان میں آل بیت کے ساتھ جو ہوا وہ بھی نامنہاد مسلمان تھے. آج قوم نے جانا ہے, قوم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی بنیاد کو پہچاننا ہے, اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. آپ کے ساتھ اس وقت ہندوستان جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ آپ کے لیے ہمدردی نہیں, آپ کا کھلے عام مذاق اڑا رہا ہے. پوری پاکستانی قوم دنیا میں جگہ سائی کا سبب بن رہی ہے ان نالائقوں اور احمقوں کی وجہ سے. اور پھر رہی سے ہی بات, وہ لوگ جو اس ملک پر سب انتظار کرنا چاہ رہے تھے یا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عزتیں داؤ پہ لگی ہیں. یہ بدبخت یہ ٹولہ جو ہے, ان کو حرام اور حلال کی تمیز کا نہیں تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس دھرتی ماں کے ساتھ. یہ اقتدار کے نشے میں دھت ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم ایک عظیم قوم ہے اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ صرف خان کی یا کسی ایک خاص شخص کی لڑائی نہیں ہے, یہ میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں, پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی عزت نفس اور ہماری جو دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی یہ وہ ریڈ لائن انہوں نے کراس کر دی ہے, جس کے لیے ہم سب کو ایک ہو کے کھڑے ہونا پڑے گا, ورنہ تاریخ گواہ کہ پھر قوموں کو رب معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہے گا ذرا. میں کیونکہ آزادی صحافت پر وار ہوا, چیئرمین بول شعیب شیخ کی گرفتاری کا معاملہ ہے جناب. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے خصوصی بیان نکل کر سامنے آیا. پہلے تو انہوں نے